کے حضرات انہیں اشعار کے ذریعے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد عابد زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات اللہ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائك أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات یا تو مائک کی آواز تیز ہو یا پھر کولر بند ہو، ایک ہی کام ہو سکتا ہے. یہ کروانا بند کر دے گا کیسے آتا بات ہے. ماشاء اللہ اللہ کی ہوا جو ہے بہت اچھی جنت کی ہوا چل رہی ہے. تھوڑی سی آواز اس کی جو ہے ایک اور بلند سلوات پڑھیں. ماشاءاللہ تعداد تو کافی ہے. صلوات کی آواز ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہونی چاہیے. فیضان گرامی، بزرگان قوم ملت، علماء کرام، صاحبان علم و فہم، بہرحال اس گرمی کے عالم میں بعض چیزوں کو سننا سخت تو ہے، لیکن جہاں آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ہمارے لیے سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں کچھ نہیں.
چند منٹ جو انشاءاللہ حضرات اگر گرمی کا احساس ہو تو تحمل کیجیے گا، اور اس تحمل کے ساتھ ساتھ کربلا کی گرمی کو یاد کیجیے گا، اور ایک اور بہتر صلوات پڑھ محمد پروردگار عالم اپنی کلام بلاغت میں اللہ کا وہ نورانی کلام کہ جس میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، جس کی تعریف اور توصیف کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُودُ قَوْمًا إِلَى الْجَنَّةِ وَيَسُوقُ قَوْمًا إِلَى النَّارِ۔ نبی فرماتے ہیں یہ قرآن کہ جسے تم پڑھتے ہو، جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، جسے اللہ سے گفتگو کرنا میسر ہو جائے، اس لیے کہ یہاں سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں رشوت کی ضرورت نہیں، یہاں کسی سے بڑے سے کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے محض گفتگو، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کریں، تو نہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی سورس لگانے کی ضرورت ہے، اور جو کریں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ کھول لیجئے، اسے پڑھنا شروع کر دیجئے، اللہ سے محض گفتگو ہوتے چلے جائیں۔ اس قرآن کریم کے سلسلے میں کہ جو اللہ کا نورانی کلام، جس زبان پہ یہ کلام جاری ہو جائے وہ زبان پاک ہو جائے، جس گھر میں اس کلام کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو جائے۔ یہ وہ کلام پروردگار ہے کہ جس گھر میں اس کلام کی تلاوت نہ ہو اس گھر میں شیاطین کا ورود ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو بول نہیں سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، مگر اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے یہ قرآن دے گا۔ آپ کو رزق کی زیادتی کی ضرورت ہے یہ قرآن عطا کرے گا۔ آپ کو عمر کی زیادتی کی ضرورت ہے یہ قرآن عطا کرے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھا ہو جائے یہ قرآن عطا کرے گا۔ آپ ہر مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ قرآن آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا۔ تو جو قرآن کریم بول نہیں سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے یہ دے گا، مال کی ضرورت ہے یہ دے گا، رزق کی ضرورت ہے یہ عطا کرے گا۔ تو جب قرآن صامت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تمہیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے، تو اب اگر قرآن ناطق کسی کو اولاد عطا کر دے، ایک صلوات دے محمد سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب یہ قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا، يَقُودُ قَوْمًا إِلَى الْجَنَّةِ، یہ قرآن کریم اپنے ساتھ ایک قوم کو جنت میں لے جائے گا۔ يَقُودُ قَوْمًا إِلَى الْجَنَّةِ، یہ قرآن کریم ایک قوم کو جنت کی طرف پہنچائے گا، جنت کی طرف لے جائے گا۔ وَيَسُوقُ قَوْمًا إِلَى النَّارِ، اور ایک قوم کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ یعنی عجیب فلسفہ ہے۔ بھائی قرآن تو ایک ہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی میں 40 پارے ہو، کسی میں 20 ہو۔ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا جو قرآن ہے اس میں 40 پارے ہیں، تو شاید ایسا ہی ہو کہ جو 40 پارے والا قرآن ہے وہ ہمیں جنت میں لے جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، خدا جزائے خیر دے۔
قرآن ایک ہے، قرآن کا نزول ایک ہے، کلام پروردگار یہی قرآن کریم ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک قوم کو جنت میں لے جائے گا اور ایک قوم کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ میرے معبود قرآن ایک ہے، اس کی ترتیل ایک ہے، اس کی ترتیب ایک ہے، تمام سورے ایک ہیں، 114 سورے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ الحمد کا سورہ، بقرہ کا سورہ، یاسین کا سورہ، مزمل کا سورہ، مدثر کا سورہ، یہ سارے کے سارے اس قرآن کریم میں موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک قوم کو جنت میں لے جائے گا، ایک قوم کو جہنم میں لے جائے گا، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے اہل بیت کی تفسیر کو اپنا رہنما بناتے ہیں انہیں یہ قرآن جنت میں لے جائے گا، اور جو اپنی رائے بالرائے کرتے ہیں انہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ ایک صلوات ہے محمد اسی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اس آیت میں 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ 5 چیزوں کی طرف اشارہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا رہنما کسے بنائیں، ہم اپنا پیشوا کسے مانیں؟ کیا ہر کس و ناکس کو ہم اپنا پیشوا بنا لیں؟ دیکھیے بالکل آسان سی بات ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعت نماز واجب ہے؟ جی ماشاءاللہ، خدا جزاک خیر۔ جن حضرات نے جواب دیا اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے، جن حضرات نے جواب نہیں دیا وہ بھی ناراض نہ ہو، اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ 17 رکعت نماز واجب۔ اگر آپ کی مسجد میں ایک فاسق و فاجر آنے کے بعد آپ سے کہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ لیں، کیا آپ نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا۔ پیش نماز کے لیے پہلے ہم شرائط دیکھیں گے کہ پیش نماز میں شرائط ہیں کہ نہیں، یہ صاحب علم ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جاہل ہمارے سامنے کھڑا ہو رہا ہو۔ تو پہلی شرط ہے علم کی شرط کہ پیش نماز صاحب علم ہو۔ دوسری شرط ہے صاحب کردار ہو، مسائل سے آگاہی رکھتا ہو، توجہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو۔ نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو۔ حلال زادے کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے یہاں شرط اسی لیے رکھی گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حلال زادہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھانے لگے، اپنی بھی نماز چلی جائے اور ان میں بھی نماز چلی جائے۔ ایک صلوات ہے محمد وعلی اگر آپ کی شخصیت کو ناگوار نہ گزرے تو تھوڑا سا اور نزدیک آ جائیے، ایک بلند صلوات پڑھ دیے محمد وعلی۔ تو ایسا نہیں گرامی، پیش نماز کے لیے ہم شرائط دیتے ہیں کہ اس میں یہ شرائط ہیں کہ نہیں۔ ہر کس و ناکس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جب ہم 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنے سارے شرائط دیکھ رہے ہیں کہ علم بھی رکھتا ہو، کردار بھی رکھتا ہو، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، حلال زادہ بھی ہو، تو جب ہم 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے
ایک پیش نماز کے لیے، پیش امام کے لیے اتنے سارے شرائط دیکھ رہے ہیں، تو جو اللہ کائنات کا جسے امام بنا کے بھیج رہا ہے اس کے لیے کتنے شرائط ہوں گے؟ چوتھے امام نے فرمایا امام فرماتے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے عالم الناس، اس کا علم لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ امام ہوتا ہے۔ دیکھیں تاریخ جملہ کہہ رہا ہوں، وہ امام ہو ہی نہیں سکتا کہ جو منبر پہ آ کے یہ کہے کہ لوگوں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، تو جو خود ٹیڑھا ہو کے سیدھا نہ ہو سکے تو امت کو کیا سیدھا کر پائے گا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امام کے لیے شرط ہے عالم الناس، اس کا علم سب سے زیادہ ہو۔ جب بھی سوال پوچھا جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں کہیں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ دیکھیں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، مجھے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال پوچھا جائے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا یا بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا یا بھی میرے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کے آتا ہے، ادھر سوال کیا جاتا ہے ادھر جواب دے دیا جاتا ہے۔ خلیفہ دوم نے کیا کہا تھا جب مولا کائنات سے کہا یا علی آپ تو ہر سوال کا جواب ایسے دے دیتے ہیں کہ جیسے ہر چیز آپ کی نظروں کے سامنے۔ امام نے کیا کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا یا علی 5۔ کیا تم نے سوچا نہیں؟ تم نے غور نہیں کیا؟ تم نے فکر نہیں کی؟ کہا یا علی اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ ہاتھ تو ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتا ہے، نہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس طرح تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں رہتی ہیں، اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں کیوں سوچوں؟ کائنات میرے سامنے بن رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، دریاؤں کو روانی مل رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، آسمان کا شامیانہ بنایا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو خلق کیا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، زمین کا فرش بچھایا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، پھولوں کو مہک دی جا رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، کلیوں کو چمک دی جا رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، آدم کو خلق کیا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، انبیاء کو پیدا کیا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو تسبیح و تحلیل کا طریقہ ہم نے سکھایا ہے، اس لیے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے نہ رکوع جانتے تھے، نہ سجدہ جانتے تھے، نہ قیام جانتے تھے، ہمارے سجدے سے فرشتوں نے قیام سیکھا، رکوع سیکھا، سجدہ سیکھا۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات سے کیا فرمایا؟ یا علی لولا نحن لما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنہ ولا النار ولا السماء ولا الارض۔ نبی فرماتے ہیں یا علی اگر اللہ ہمیں خلق نہ کرتا، اگر ہمیں پیدا نہ کرتا تو نہ آدم پیدا کیے جاتے نہ حوا کو خلق کیا جاتا،
اگر ہم پیدا نہ کیے جاتے تو نہ جنت کو خلق کیا جاتا نہ جہنم کو پیدا کیا جاتا. اے علی اگر اللہ ہمیں خلق نہ کرتا تو نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی. یہ ساری کائنات ہمارے صدقے میں پیدا کی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے جب اہل بیت کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے, اب کائنات والوں کا وظیفہ یہ ہے کہ اہل بیت کا حق ادا کرتے چلے جائیں. اس لیے کہ اگر حق ادا نہیں کریں گے تو رہنا بھی حرام ہے, کھانا بھی حرام ہے. اس لیے کہ جناب زہرا نے, ایک روایت میں نے دیکھا کہ جناب زہرا نے فرات کو متوجہ کر کے کہا تھا, یہ فرات تو میرے مہر میں تھی اور پھر بھی میرا بیٹا پیاسا رہ گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بیت کے صدقے میں. اب کائنات میں جو بھی ہے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے, اہل بیت کا شہدائی بنے. تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے اس کائنات میں آئمہ کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے امر کے مطابق ہدایت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ اہل بیت بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی قدم نہیں اٹھاتے. قرآن نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ جو چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں, یہ اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتے. اب اگر یہ کسی میں ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے تو اللہ کی مرضی سے, اور تکبیر کہنے زندہ مردہ بن جائے تو اللہ کی مرضی سے. ایک صلوات میرے محمد و آل محمد. بزرگوں میرے جوان, انسان اگر یہ سوچتا ہے میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, بڑا مومن ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں. آج کل ہماری دنیا کا اصول بھی ہے, جب ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ بڑے مومن ہیں, کہتے ہیں نا آپ بڑے مومن ہیں. کسی کے کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا. دیکھیں توجہ کیجئے گا, کسی کے کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا. ہر انسان اپنے نفس کا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ کون کتنا بڑا مومن ہے, کون کتنا بڑا متقی ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, تسبیحات یہاں سے چھوٹتی نہیں ہیں. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو خبردار کسی کے طولانی سجدوں کے دھوکے میں مت پڑ جانا کہ تم یہ سوچو کہ یہ تو بڑا نمازی ہے, یہ تو بڑا روزے دار ہے, بڑا سجدہ گزار ہے, بڑا قیام کرنے والا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کے دھوکے میں مت پڑنا. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں, اس کا رکوع صحیح ہے کہ نہیں, اس کا تسبیح پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں, کیا اسے امانت دے کے دیکھ لینا. اگر امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے سمجھئے اس کا سجدہ بھی صحیح ہے, اس کا رکوع بھی صحیح ہے, اس کا قیام بھی صحیح ہے, اس کا تسبیح پڑھنا بھی صحیح ہے. لیکن اگر امانت میں خیانت کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری چیز دکھاوے کے لیے. تو انسان نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمل خیر کرتا ہے. جب انسان عمل نیک کرتا ہے تو یہ عمل نیک اوپر جاتا ہے. فرشتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا لا نقدر علی الارتفاع بهذه الاعمال. اے پروردگار
ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس کے ہم اعمال کو اوپر لے جائیں. بھائی اس نے کیا کیا ہے عمل؟ نماز اس نے پڑھی ہے، روزہ اس نے رکھا ہے، حج اس نے کیا ہے، عمل خیر اس نے کی ہے. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اعمال کو اوپر لے جائیں. آواز قدرت آئے گی کیوں؟ کیا اس کی نماز نماز نہیں ہے؟ کیا اس کا روزہ روزہ نہیں ہے؟ کیا اس کا حج حج نہیں ہے؟ کیا اس کا عمل خیر نہیں ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ پروردگار لیسا لہو موالات علی. بڑی توجہ، یہ پروردگار اس کے عمل تو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمل خیر ہے، لیکن لیسا لہو موالات علی وعلیہ الطیبین الطاہرین. یہ میرے پروردگار اس کے اعمال میں علی کی ولایت نہیں ہے، اور علی کے ولایت کے ساتھ ساتھ آئمہ کی ولایت نہیں ہے. لہذا ہم قدرت نہیں رکھتے کہ اس کے اعمال کو ہم اوپر لے جائیں. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، جن اعمال میں علی کی ولایت نہیں ہوگی وہ اعمال اوپر جا ہی نہیں سکتے. اب آپ لاکھ بوریا بستر باندھے رہے، بولے ہماری نماز سے تو بہت ہے، ہم نے تو بڑے قرآن پڑھے ہیں، ہم نے تو بڑے حج کیے ہیں، ہم نے تو بہت اعمال کیے ہیں. آواز قدرت آئے گی نا، اعمال کو اپنے پاس رکھو. ہمیں تمہارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو عمل بغیر ولایت آل محمد کے ہو وہ عمل نہیں ہے. آج ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی ہم اچھے عمل کر کے کیا کریں گے، نماز پڑھ کے کیا کریں گے. بڑی توجہ دیجیے گا، جو حسینی ہے وہ ضرور توجہ کرے. دیکھیں میں نے تو بات کیا ہے، جو حسینی ہے وہ ضرور توجہ کرے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ کیا کہتے ہیں، وہ لوگ تو پڑھ ہی رہے ہیں، نماز وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ عمل نیک کر رہے ہیں، وہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، سارا ثواب تو ہمیں ملے گا نا. کہتے ہیں نا بھائی جائے گا ثواب کہاں ان کا؟ ان کی نمازوں کا ثواب، ان کے روزوں کا ثواب، ان کے حج کا ثواب، ان کے قرآن پڑھنے کا ثواب، کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں قرآن ختم کرنے کا ثواب، وہ سب ہمیں ملے گا، وہ سب ہمیں ملے گا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر انسان نماز پڑھے اور آل محمد پہ صلوات نہ پڑھے تو نماز ہے؟ بھائی فیصلہ کیجئے آپ، نماز ہے؟ نماز نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں محمد و آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں رہتی. جب نماز نہیں ہے تو پھر اس کا ثواب کس بات کا ہے؟ تو ہم جو دامن پھیلائے بیٹھے ہیں کہ ان کا ثواب ہمیں ملے گا، تو جو عمل پہلے ہی سے باطل ہو تو اس کا ثواب نہیں ہے. فرماتے ہیں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے. کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے. جب ذاکر مسائل بیان کرتا ہے گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے کہتی ہے اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے زہرا رو کے فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں. زینب کہتی ہے اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماچے نہیں لگاتا؟ کیا انہیں کوئی تازیانے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی
کبھی میرے تازیانے لگائے گئے، کبھی میرے درے لگائے گئے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ سوائے کرنے مسئلوں میں کربلا کے آج شہادت جناب سکینہ بھی، دو جملے صرف جناب سکینہ کے لیے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد جناب عباس کے مصائب کیونکہ علم بھی برآمد کیا جائے گا۔ جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی ہے تو مسئلوں میں کربلا نے جناب رباب سے فرمایا، رباب میری بیٹی سکینہ کو مجھے عطا کر دو۔ دیکھیں اولاد والوں تصور شرط ہے، اللہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلامت رکھے، اس لیے کہ اگر کوئی چھوٹی بچی کے آپ کے نظروں کے سامنے تماچا مار دینا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب سکینہ کی ولادت ہوئی حسین فرماتے رباب لاؤ میری سکینہ کو مجھے دے دو۔ جناب رباب فرماتی کیا میری بچی میں کوئی کمی ہے جو آپ گریہ کر رہے ہیں، جو آپ رو رہے ہیں؟ حسین فرماتے رباب لو اپنی سکینہ کو اپنی آغوش میں لو۔ اے رباب میں نے سکینہ کا گلا چوما ہے، تم سکینہ کے قدموں کو چومو۔ رباب تڑپ کے کہتی آقا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے گلے کو چوما، میں قدموں کو چوموں۔ عزیز و رباب نے سکینہ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حسین فرماتے رباب ارے یہ وہ چھوٹی بچی ہے جس پہ سب سے زیادہ ظلم کیا جائے گا۔ اے رباب میں نے قدموں کو چومنے کے لیے اس وجہ سے کہا کہ یہ اتنا چلے گی کہ اتنا اتنا میرا سجاد بھی پیدل نہیں چلے گا۔ رباب سکینہ کے گلے میں رسی باندھی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب زندان شام میں سکینہ کو سر حسین دیا گیا تو اپنا منہ حسین کے منہ پہ رکھ کے سکینہ نے کہا یا ابتا من ذا الذی خضبک بدمائک، اے میرے مظلوم بابا آپ کی ریش مبارک کو کس نے خون سے خضاب کر دیا؟ سکینہ رو کے کہتی ہے بابا جس گلے پہ آپ نے بوسے دیے اے بابا اسی گلے میں رسن باندھی گئی۔ اے بابا دیکھیے میرا گلا زخمی ہے، اے بابا کسی نے مجھ پہ رحم نہ کیا۔ جب میں آئیں گے عزیز و عباس فرات پر پہنچے، مختصر کر رہا ہوں، عباس فرات پر پہنچے، مشکی سے کو بھرا، ایک ظالم نے چھپ کر وار کیا، دہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس کی ایک ہی حسرت تھی کہ کسی طرح پانی خیمے میں پہنچ جائے، مگر سامنے سے تیر چلا۔ عباس کی آرزو ارے پانی میں مل گئی، مشکا سارا پانی بہ گیا۔ عباس کی آنکھ میں ایک تیر لگا، عباس گھوڑے پر دوزان ہو کر بیٹھ گئے، تیروں کو نکالنے لگے۔ تیر نکالنا چاہ رہے تھے کہ ایک ظالم نے پیچھے سے گرز مارا۔ عباس گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، ارے موقع پر زمین پہ آئے، کہتے ہوئے آواز دی یہ آقا آواز نہیں ملی، بس پیچھا کر کے مسائل ہو۔ حسین کے کانوں میں آواز گئی، حسین نے کمر کو پکڑ کے کہا کہ الآن انکسر ظہری، اے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین عباس کے لاشے کے قریب پہنچے، دیکھا کہ 32 سالہ جوان بھائی بازو کٹے ہوئے لیٹا ہے، ایک
جزاکم اللہ خیر جزاک خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلوب کربلا عزیز و آخر جملہ جب زینب زندان شام سے چھوٹ کے کربلا کی طرف آئی اپنے کو حسین کی قبر پہ گرا دیا. اس کے بعد سید سجاد سے کہا میرے دار میرے غیرتدار کی قبر کہاں ہے, میرے غیرتدار کی قبر کہاں ہے. امام سجاد نے بڑی اماں کا ہاتھ پکڑا نہر برات کی طرف لے کر آئے. نہر برات پر آنے کے بعد کہا ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا. ایک بڑی اماں عزیز و آپ عدم کی زیانت کریں گے آواز دیئے بڑی اماں یہی میرے چچا کی قبر ہے. زینب نے کبھی سجاد کو دیکھا کبھی قبر عباس کو دیکھا. ایک مرتبہ کر کے کہتی ہے اے میرے لال میں تجھ سے عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں میں سجاد طرف گئے. اے بڑی اماں ارے یہی میرے چچا کی قبر ہے. اے بڑی اماں ارے شہادت کے بعد راشے میں گوڑے دوڑائے گئے. ارے کس پاش پاش ہو گیا. یہ میرے یا حسین یا عباس یا الفضل عباس یا سیدی عباس یا الفضل عباس یا سیدی عباس یا الفضل عباس یا سیدی عباس یا الفضل عباس میں سکینہ کے دے خالیہ میری نہ لے